مینجمنٹ کا ایک دوسرا اصول ہے موقع کے مطابق، حالات کی ضرورت کے مطابق بروقت اور فوری طور پر بہترین فیصلہ کرنا۔ میک ساؤنڈ اینڈ ٹائملی ڈیسیژنز، میک ساؤنڈ اینڈ ٹائملی ڈیسیژنز۔ اس اصول کے تحت اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھا جائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو زبردست فہم و فراست دی تھی، آئی کیو لیول ان کا بہت بڑا تھا، معاملے کی تہہ تک بڑی جلدی پہنچ جاتے تھے، نظر ان کی بہت دور تک دیکھ لیتی تھی، آگے آنے والے حادثوں کو اور آگے آنے والے معاملات کو بڑی جلدی دیکھ لیا کرتے تھے۔ تقریباً 22 جگہ پر جو ان کی رائے تھی وہ اللہ رب العزت کے قرآن مجید اور وحی کے مطابق ان کی رائے ہوئی۔ میک ساؤنڈ اینڈ ٹائملی ڈیسیژنز۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور ہے، ایک لشکر روانہ ہوا، اس میں سینکڑوں کی تعداد میں حفاظ شہید ہو گئے، قرآن کو یاد رکھنے والے شہید ہو گئے۔ سب کو غم ہوا کہ بہت بڑا حادثہ ہو گیا، لیکن اس غم کے ساتھ ساتھ فوری طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خلیفہ نہیں تھے، ایک دل میں خیال پیدا ہوا، اس خیال کو، اس عزم کو لے کے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سامنے گئے اور کہا، امیر المومنین خلیفۃ الرسول اللہ، آپ قرآن مجید کو کتابت کی شکل میں جس طرح آج ہمارے ہاں موجود ہے اس طریقے سے لکھوانے کا، جمع کرنے کا اہتمام کیجئے۔ انہوں نے کہا، کیا کہہ رہے ہو عمر؟ جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ابوبکر بھی نہیں کرے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے میں وہ کام کروں؟ اسٹریٹ اوے منع کر دیا، نو، نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دلائل دیتے رہے، بار بار کہتے رہے، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ میرے دل کو شرح صدر ہو گیا کہ ہاں عمر کی بات ٹھیک ہے۔ پھر قرآن مجید کو جمع کرنے کے لیے حضرت زید رضی اللہ عنہ کی ذمہ داری میں پوری ٹیم بنائی گئی، اور برسوں کی شدید محنت کے بعد قرآن پاک کا نسخہ جمع ہوا، بڑی محنت کے بعد۔ تو وہ رائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، حکم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور محنت صحابہ کرام کی ایک جماعت کی تھی۔ تو آج ہمارے پاس قرآن مجید محفوظ ہے، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ٹائملی ڈیسیژن اینڈ ساؤنڈ ڈیسیژن، یہ پاور اللہ نے ان کو عطا کی تھی۔ اور بہت سارے ایسے فیصلے تھے، بہت سارے ایسے انیشیٹو تھے جو انہوں نے اٹھائے۔ ایک اور مثال لے لیجئے، اس زمانے میں جہاد کے لیے مجاہدین جایا کرتے تھے، چلے تو جاتے، واپسی کی کوئی ٹائم کی ترتیب نہیں ہوتی تھی، کب آنا ہے، 15 دن کے لیے، 2 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے، 10 سال کے لیے، واپسی کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی تھی، جس کا جب دل چاہا آ جاتا، نہیں تو جب مرضی ہے، کوئی ترتیب نہیں تھی، حکومت کی طرف سے کوئی قانون نہیں تھا۔ یہ رات کو گشت کر رہے تھے، گشت کرتے کرتے ایک مکان کے قریب سے گزرے تو اندر ایک عورت تھی جس کا خاوند جہاد کے لیے گیا ہوا تھا، وہ گھر میں تھی کافی عرصے سے، اور خاوند کی جدائی میں کچھ ایسے اشعار پڑھ رہی تھی۔ آپ نے جب سنا تو بات کو فوری طور پر سمجھ لیا، اور پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین بھی ہیں اور آپ کی بیٹی بھی ہیں، ان سے جا کے پوچھا کہ کوئی بیوی اپنے خاوند سے کتنی دیر تک دور رہ سکتی ہے، کتنی اس کے اندر ہمت ہوتی ہے؟ تو حیا والی بات تھی، بس آپ نے فرما دیا 4 اشارے سے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون بنا دیا کہ جو بھی مجاہد سفر پہ جائے گا ہر 4 مہینے کے بعد واپس اپنے گھر میں بیوی بچوں میں آئے گا، تاکہ حیا اور پاک دامنی کی فضا جو ریاست مدینہ میں ہے یہ باقی رہے۔ نہ سفر میں دور گیا ہوا خاوند کسی گناہ میں مبتلا ہو، اور نہ پیچھے گھر میں بیٹھی عورت اس کو کوئی وسوسہ آئے اور کوئی شیطانی خیال اسے خراب کر سکے۔ یہ انیشیٹو تھا جو انہوں نے لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کیا کرتے تھے، لوگ سو رہے ہوتے تھے، آپ جاگ رہے ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن میں آرام کر رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے، کوئی آئے، انہوں نے کہا، آپ سو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہرگز میں نہیں سو رہا، اگر میں دن میں سوؤں گا تو عوام کے حقوق ضائع کروں گا، اور رات کو سوؤں گا تو اپنی آخرت کو ضائع کروں گا۔ جب حکمران ایسے ہوں تو امن اور محبت اور بھائی چارے کی فضا ہوتی۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔